بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہے قرآن اور جدید سائنس۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح بیان کرنے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنس کو اردو میں بیان کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے سائنس انگلش میں پڑھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں سائنس اردو میں بیان کروں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور جدید سائنس آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے قرآن کے بارے میں۔ قرآن خدا کی طرف سے آخری وحی ہے اور قرآن سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور جو بک کہتی ہے، جو کتاب کہتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو اس کتاب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہر زمانے میں، قدیم زمانے میں معجزات کا زمانہ تھا، ایج آف میریکلز۔ سو الحمدللہ قرآن از میریکل آف میریکل۔ قرآن معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد دور آیا ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ عربک جو مسلم تھے، مسلمان اور غیر مسلم، وہ کہتے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے عربک زبان میں جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں چنوتی دیتے ہیں، ہمیں چیلنج کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، اس چیز میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لائیے ایک ایسی صورت جو اس کے مثل ہو، جو ہمارے صورت کے مثل ہو۔ ہو بہو نہیں، ہو بہو تو دور کی بات، ملتی جلتی ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے خداؤں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر آپ نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ دور تھا ادبی دور، لٹریچر۔ عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا، وہ کہتے تھے ہماری زبان میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، ہماری زبان سب سے اوپر ہے، ہماری زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں قرآن بھی ان کے طریقے پر نازل کی، ادبی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج بھی کر دی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے کہ یہ کسی بندے نے بنائی ہے کتاب، تو پھر لائیے اس قرآن میں جو چھوٹی میں چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، جس میں 3 آیتیں ہیں، تو اس کے مثل کوئی صورت لائیے، اگر آپ سچے ہیں تو لائیے، اور تا قیامت تک یہ ایک صورت یا ایک آیت نہیں لا سکتا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ آج ادبی دور نہیں، اگر کوئی کتاب یہ کہتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں ادبی انداز میں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو کیا آج کا آدمی کیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ خدا کی طرف سے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں، آج کا دور جدید سائنس کا دور ہے۔ تو آج ہم اسی کے لیے ہی یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے، ہم تحقیق کریں گے کہ کیا قرآن اور سائنس ملتے جلتے ہیں یا آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو پہلے تو میں ایک سائنٹسٹ کی بات سنا دوں کہ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن ہے، یہ نوبل پرائز ونر ہے۔ اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس کے بنا مذہب لنگڑی ہے، اور مذہب کے بنا سائنس اندھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سائنٹسٹ بھی مذہب کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف سائنس سے ہی ہم بات کو تسلیم کر لیں یہ صحیح نہیں، بلکہ ہم مذہب میں بھی مانیں۔ تو اب میں یہ بات یاد دلا دوں کہ قرآن جو ہے، قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCINCE، قرآن سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہے، اور قرآن میں 6000 سے زائد نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور قرآن میں الحمدللہ 1000 سے زائد آیتیں سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے سائنس کے فیکٹس کے بارے میں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں۔ 40 سال یا 45 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے یہ سرچ کی کہ تخلیق کائنات، کریشن آف یونیورس، یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ انہوں نے سرچ کے بعد کہا کہ جو ہماری کائنات ہے یہ پہلے پرائمری نوبلا تھی، مطلب بنیادی گولا، اس کے بعد ہوا سیکنڈری سپریشن، اس کے بعد بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد بن گئے گیلیکسیز، کہکشائیں بن گئے، چاند بن گیا، ستارہ بن گیا، سورج بن گیا، اور ہماری زمین بن گئی جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہ سب ہوا، سائنٹسٹ نے اس کا نام رکھ دیا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ سرچ ہوئی ہے 40 سال پہلے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ تو یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو 1440 سال پہلے ہے۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آیت میں نے اپنے خطاب کے شروع میں پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے بس ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ یہ جو تخلیقی کائنات ہے، بگ بینگ، گلیکسیز، تو یہ سائنسدان کو پتہ چلا 40 سال پہلے۔ تو ہم دیکھیں تو یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو 1440 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، اس حال میں کہ وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا، کہ فرمایا آسمان اور زمین کے لیے، دونوں کے لیے کہ آ جاؤ ایک ساتھ، طوعا او کرہا، خوشی خوشی یا ناخوشی۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں خوشی خوشی آتے ہیں۔ تو یہ سارا تذکرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں دخان کی معنی ہے دھواں، سموک، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آسمان پہلے گیس تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو وہ ہمارے گیس کے لفظ سے بہتر ہے، مطلب ہماری تائید کی۔ یہ بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد قدیم زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے سپاٹ ہے۔ تو اس کے بعد ایک آدمی، پہلا آدمی جس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا سپاٹ نہیں، چپٹی نہیں، دنیا ایک انڈے کی مثل ہے، دنیا بیضوی ہے، ایلپٹیکل ہے، اس کا نام تھا فرانسس ڈاک۔ اس نے 1577 عیسوی میں یہ بات ثابت کی۔ تو آج تاریخ ہے 5 تاریخ پہلا مہینہ 2022، مطلب 445 سال پہلے کا یہ تجربہ ہے۔ تو ہم دیکھیں 445، تو یہی بات قرآن میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، جو کہ قرآن 1440 سال پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ہی فرماتے ہیں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ دنیا فرض کر لیں سپاٹ ہے، چپٹی ہے، تو لپیٹنا ممکن نہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ دنیا بیضوی ہے تو لپیٹنا ہمیں ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھیں کہ ہم پگڑی باندھتے ہیں سر پر، اس کو ہم لپیٹنا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ گول ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر لپیٹتے ہیں، دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا بیضوی شکل ہے، جو سائنس نے 445 سال پہلے یہ کھوجنا کی، یہ قرآن میں 1440 سال پہلے واضح لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ نازعات میں فرماتے ہیں
سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کے ایک لفظی معنی ہے پھیلانا، اور دہا دحیہ سے لیا گیا ہے، جس کی ایک معنی انڈے کی بھی آتی ہے، بیضا، اور زمین اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے شتر مرغ کے انڈے کی طرح۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بات سائنٹسٹ نے 445 سال پہلے ثابت کی، وہی بات قرآن میں 1440 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاندنی، جو چاند کی روشنی ہے، وہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے یہ معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی، چاندنی، یہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، بلکہ لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفریکٹڈ لائٹ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن میں عربی میں سورج کے لیے کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وہاج، جس کی معنی ہے چھلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کی معنی ہے سورج کی خود کی روشنی، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز برائٹ لائٹ، یعنی لی ہوئی روشنی، یا نور مینز ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان کے علاوہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 16 اور 15 میں۔ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے، سورج اور چاند زمین کے گول چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیوسینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے ٹولومی کے وقت سے مانتے تھے 16 صدی تک، جب تک اپنیکٹس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سورج چکر نہیں لگا رہے، بلکہ زمین اور چاند سورج کے گول چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف ہیلیوسینٹرک، مطلب سورج کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ نے، جس کا نام تھا یوہانس کوپلا، اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ صرف سیارے، چاند، زمین سورج کے گول گھوم نہیں رہے، بلکہ وہ گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں۔ They are rotating about the own axis۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، وہ ذات جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور سورج و قمر کو بھی، کل فی فلک یسبحون، کہ وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔
قرآن کا لفظ ہے یسبحون، معنی چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یسبحون یہ آتا ہے لفظ سبح سے۔ سبح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کوئی آدمی پانی میں سبح کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ تیر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کسی فلکی جسم کے لیے تو اس کی یہ معنی نہ ہوگی کہ وہ فلائی ہو رہا ہے، بلکہ اس کی معنی یہ ہوگی the rotating about the own axis، کہ وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے اور یہ کہا کہ سورج بھی اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سورج گردش نہیں کر رہا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ آج اکثر اسکولوں میں سائنس کی کتابوں میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، ہر ایک اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو روشنی سورج کو ہے یہ ہزاروں سال پہلے کی ہے اور یہ ہزاروں سال بعد ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف، اور اس کا ذکر ہے سورہ یاسین کے علاوہ سورہ رعد میں بھی سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 میں، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمان اوپر سے خطرناک چیزوں کو زمین کی طرف آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیزیں مر جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائی۔ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ہے ایڈوین ہبل، اس نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe expanding، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ بہت سے دشمن اسلام کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ عرب فلکیات میں ماہر ہوئے قرآن نازل ہونے کے بعد۔
إله إلا الله